آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 2026 کے 2 مراحل مکمل ہو چکے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری مل گئی ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں کس پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اب تک میرپور ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں و کشمیر کی 12 نشستوں پر انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ البتہ مظفر آباد، حلقہ ایل 27 اور حلقہ ایل 28 لچراٹ کی چند یونین کونسلز میں آج پولنگ جاری ہے، جبکہ پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر ووٹنگ 10 اگست کو ہوگی، جس کے بعد انتخابی عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب تک کے نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون 24 نشستیں جیت کر واضح برتری حاصل کر چکی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون 9 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک کوئی دوسری سیاسی جماعت ایک بھی نشست حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 2 مراحل کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری کے بعد سوال یہ ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں اقتدار سے کتنا دور ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ایوان 53 ارکان پر مشتمل ہے۔ 45 ارکان براہ راست منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے 5 مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں، جبکہ علماء و مشائخ، ٹیکنوکریٹ اور اوورسیز کے لیے ایک ایک نشست مختص ہے، اور یہ 8 ریزرو سیٹیں ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون 24 جنرل نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ اگر وہ پونچھ ڈویژن سے مزید نشستیں جیت لیتی ہے تو نہ صرف 27 کا ہندسہ عبور کر سکتی ہے، بلکہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد 2/3 اکثریت ملنے کا امکان بھی موجود ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی مضبوط ترین پوزیشن میں آ چکی ہے اور اسے کسی اتحاد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں اب مکمل طور پر پونچھ ڈویژن پر مرکوز ہیں، کیونکہ یہی وہ آخری مرحلہ ہے جہاں سے وہ اپنی نشستوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ تاہم موجودہ نتائج کو دیکھتے ہوئے حکومت سازی کا راستہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کافی مشکل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت استحکام پاکستان پارٹی سے متعلق سامنے آئی ہے۔ آئی پی پی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس نے پہلے 2 مراحل کے انتخابات میں شکست کے بعد تیسرے مرحلے کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تاہم پارٹی کی مرضی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے امیدوار 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بظاہر مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، تاہم نئی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور احتجاجی سیاست سے نمٹنے کا درپیش ہوگا، جو آئندہ حکومت کی سیاسی حکمت عملی اور کارکردگی کا اصل امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تمام نظریں 10 اگست پر مرکوز ہیں، جب پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر پولنگ کے بعد آزاد کشمیر کی نئی سیاسی تصویر مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کتنی مضبوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اور اپوزیشن کی حقیقی قوت کیا ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے وی نیوز.pk۔